ویلکم بیک ناظرین، ہم موجود ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس جموں کشمیر کے آفس میں اور ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات پہ۔ 5 اگست کے بعد وہاں بھارتی حکومت کس طرح کشمیر پہ اپنے قبضے کو دوام دینا چاہتی ہے، کس طرح وہاں مظالم ہو رہے ہیں، اور ہندوستان یونائٹڈ نیشن کی انہی قراردادوں کو جس کو وہ خود بھی تسلیم کر چکا ہے کئی دفعہ، اب ان کو سر عام وائلیٹ کر رہا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ زاہد اندرابی صاحب ہیں جو کہ ممبر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس جموں کشمیر کے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے میرے ساتھ راجہ خادم حسین شاہین صاحب تھے، انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ اینڈ پہ میں نے ایک سوال اپنے ناظرین کے لیے بھی چھوڑا تھا جو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ایک طرف جہاں بھارت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، فلمیں بنا کے وہ ایک غلط امیج پیش کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس نے کشمیر سے میڈیا کو کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہاں کا فیکٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ دنیا تک نہیں پہنچ رہا۔ تو اس پہ زاہد صاحب کیا آپ کہیں گے کہ اس ساری صورتحال کو آپ بینگ اے ینگ لیڈر APHC میں آپ ایک نوجوان ہیں، تو اس چیلنج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا غلط چہرہ وہ پیش کر رہے ہیں اور آپ پہ پابندی ہے کہ آپ کی آواز سری نگر سے باہر بھی انڈیا نہیں جانے دے رہا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں آج تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہندوستان نے جس طرح وہ کشمیر فائلز بنائی، وہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے اس پہ گورنمنٹ کے طرف سے ان کو فنڈنگ دی گئی ہے، جس میں انہوں نے کشمیر میں مختلف جگہوں پہ شوٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بنائی اس میں وہ ذرا سا 1% بھی سچائی دکھاتے، وہاں ہندوستان کے عوام کو بتاتے کہ کیا ہوا، خاص کر وہ جو پنڈتوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ پنڈتوں کے ساتھ کشمیر میں اس وقت کیا ہوا ہے، تو وہ بھی بتاتے کہ کشمیری پنڈت کشمیر سے کیوں نکلا ہے، ان کو کس نے نکالا ہے۔ کشمیری پنڈت کو اس وقت جہاں جو اس وقت کے گورنر تھے جگ موہن، ان کو ایک سازش کے تحت نکالا، ان کو بتایا گیا کہ آپ فی الحال چلے جائے جموں، آپ سردیوں میں ویسے ہی جموں چلے جاتے تھے۔ تو جگ موہن کے ذہن میں جو خاکہ تھا، جو اس وقت ہندوستان نے پلان بنایا تھا کہ ہم نے کشمیر میں قتل و غارت کرنی ہے، تو ان کو اسی لیے کشمیر سے نکالا گیا۔ باقی جہاں تک اس میں پیسہ شاید اس وقت کوئی گرینڈ آپریشن کرنا تھا یا کیا بیسیکلی، یا یہ را کی طرف سے کچھ پنڈتوں کا جو ریسنٹلی ایک ریسرچ بھی آئی کہ را کے لوگوں نے خود بعض پنڈتوں کو قتل بھی کیا تاکہ ان کو بگایا جائے۔ اصل میں مقصد ہی وہی تھا، ان کا مقصد ہی جگ موہن نے ان کو نکالا ہی تھا اسی وجہ سے۔ اچھا، جب وہ کشمیر فائلز جموں میں ریلیز ہوئی ہے، وہاں دیکھے انہوں نے کشمیری جو وہاں پنڈت لڑکیاں ہیں وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ان کو کہا، جو وہ ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا آپ نے پیسے بنانے کا ذریعہ بنایا ہے اس کو، اس میں جو پیسے انہوں نے خرچ کیے اس سے 3 گنا 10 گنا زیادہ کمائے، اور خاص کر وہ جو انوپم کھیر صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو کشمیری پنڈت کہتے ہیں، کس طرح جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ کشمیری لیڈرشپ جو اس وقت ہمارے تھے ان کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے ان کو مارا ہے۔ آپ دیکھیں یاسین ملک صاحب جب باہر تھے، وہ جاتے تھے جموں، جو پنڈت مہاجرین ہیں وہاں جو ریفیوجیز ہیں ان کے کیمپوں میں جاتے تھے، شبیر احمد شاہ صاحب جاتے تھے، ہمارے سارے لیڈران جاتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا، کشمیری پنڈتوں کے کیا جاتے وہاں جن پہ الزامات ہیں، جو یاسین ملک صاحب کا بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ اس طرح، بالکل پروپیگنڈا تھا، بالکل پروپیگنڈا۔ آج بھی دیکھیں نا کشمیر میں اگر یہ حقیقت ہے تو وہاں کسی کو جانے کیوں نہیں دیتے ہیں، کسی فارن کسی جرنلسٹ کو جانے دینا، وہاں اخبار پہ پابندی کیوں ہے، وہاں ٹی وی پہ پابندی کیوں ہے، وہاں لکھنے پہ پابندی کیوں ہے، وہاں فیس بک پہ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے اگر اس نے پوسٹ کی ہیں ہندوستان کے ظلم کو بے نقاب کیا ہے، جو ان کے 10 لاکھ فوجی وہاں سر انجام دیتے ہیں دن رات پاگلوں کی طرح، جس طرح وہ دنداناتے پھرتے ہیں، تو 4 سال پہلے ایک وہ ہمارے یہاں لیڈر ہیں، ان کے بھانجے ہیں، وہ پوسٹ کی تھی فیس بک پہ، وہ اس وقت جیل میں ہیں صرف اس بنیاد پہ، ایک فیس بک پوسٹ سے۔ پچھلے دنوں ہمارے 2 اسکالر تھے کشمیر یونیورسٹی میں، ان کو اس لیے نکالا گیا کہ ان نے فیس بک پہ لکھا تھا۔ یہ فیس بک کا حال ہے۔ باقی آپ دیکھیں اخبارات جو مالکان ہیں ان کو گھروں میں بٹھایا ہے، اخبارات وہ خود چلا رہے ہیں۔ اچھا، جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو، ہماری تو بات ہی نہیں ہے، جو آزادی پسند ہے، حریت کانفرنس ہیں، وہاں دیکھیں آپ جو ان کے سابقہ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ ہیں، عمر عبداللہ ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، ان کے ساتھ دیکھیں انہوں نے حشر کیا کیا، آواز تک کو دبا دیا گیا، ان کی آواز، ان کو جیل رکھا ہے 5 اگست جو کیا انہوں نے، 5 اگست کے بعد ان کو جیل۔ عملاً کشمیر نے دیکھیں حقیقت تسلیم کرنی چاہیے۔ اب ان کا جو میڈیا ہے پرائم ٹائم وہ 4-5 گھنٹے دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے لوگوں کے جو ہندوستان کی جنتا ہے ان کو ان کا ذہن بنانے کے لیے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں وہ ہو رہا ہے، صرف پیسے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ ان چینل مالکان کو خریدا گیا ہے، باقی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، حقائق اس کے بالکل برعکس ہے۔ کشمیر جو ہے اس وقت عملاً ایک فوجی چھاونی ہے۔ کشمیر میں دیکھیں آپ 10 لاکھ فوجی، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، 80 لاکھ آبادی ہیں، ہر 9 بندوں پہ وہاں ایک فوجی تعینات ہیں۔
کشمیر میں آپ دیکھیے 5 اگست کے بعد جہاں آپ ترقی کی بات کریں، کون سی ترقی کی انہوں نے پچھلے دنوں؟ آپ جو یہ بتائیے گا تھوڑا سا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مودی صاحب جہاں بھی بات کر رہے ہیں یا ان کی کیبنٹ کے لوگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور کچھ اس طرح کے 1-2 پیڈ لوگ بھی انہوں نے، میں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کروں گا، ایسے رکھے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں بات کر بھی رہے ہوتے ہیں جی کہ ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے. تو اس نقطے کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی بات کیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں بالکل سفید جھوٹ ہیں. پہلے تو میں ایز اے کشمیری کہتا ہوں مودی صاحب کو کہ ہمیں کوئی ترقی نہیں چاہیے. وہ آپ ترقی ہندوستان میں جو باقی غریب لوگ ہیں ہمارے سڑکوں پہ، جس طرح ہمارے گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہندوستان اگر ہمارے سڑکوں کو تارکول کی جگہ سونے سے اور ہیرا جواہرات سے بھی بچھائے گا تب بھی ہم ہندوستان کے نہیں. باقی یہ بالکل فراڈ ہیں. کون سی ترقی؟ ہاں ترقی یہ ہو رہی ہیں دن بدن، لوگوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں، یہ ترقی ہیں. لوگوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، یہ ترقی ہیں. آزادی پسند لوگوں کے پراپرٹیز کو قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ ترقی ہیں. دن بدن مار داڑ میں اضافہ کیا جاتا ہے، یہ ترقی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اسٹیٹ جیلوں میں رکھا جاتا تھا، اب باہر کے جیلوں میں لیا جاتا ہے، یہ ترقی ہیں. تہاڑ، جودھ پور، آپ دیکھیں کشمیر کے نوجوانوں کو ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے. ان غریب جن کے پاس مطلب آپ دیکھیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن میں بے گناہی میں ان کو ہندوستان کے دور دراز تاکہ لوائکین فالو اپ بھی نہ کر سکے کہ مطلب اتنے دور ان کو پھینکو کہ غریب لوگ اس کے بیل کے لیے بھی اقدامات نہ کر سکیں. اصل میں وجہ یہ ہے، اصل میں یہی کشمیریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. میں آپ یہ ترقی کی بات کر رہے ہیں نا، ترقی یہ ہو رہی ہے کشمیریوں کے پاس ایک انڈسٹری ہے، فروٹ انڈسٹری ہے. وہ پچھلے سال کشمیریوں کو برباد کیا گیا ہے. کشمیریوں کا سارا فروٹ راستہ بند کیا گیا ہے، باقی ممالک سے فروٹ لیا گیا ہے. کشمیر کا سیب سڑایا گیا. یہ کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے. اب بات ہو رہی تھی کشمیر کے نوجوانوں کا. اب ایسے لوگ ہیں ہمارے، ایک بیوہ ہیں، اس کے 2 بیٹے، ان کا شوہر بھی پہلے شہید کیا گیا. ان کے 2 بیٹے ہیں، عادل زرگر اور دوسرا ہیں. وہ 2 مختلف پتہ نہیں ہندوستان کے کن جیلوں میں. اب وہ گھر میں ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ ان کو ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. وہ وکیل کو کیسے کریں گے؟ اسی لیے مطلب اس طرح کشمیری لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے. یہ ترقی ہو رہی ہے تاکہ سالوں سال سے ہمارے قائدین کے علاوہ ہزاروں نوجوان ہندوستان کے مختلف جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہندوستان اسٹیٹ جیل سے باہر لیا گیا. یہ ترقی ہو رہی ہے مودی کی طرف سے کشمیر میں. اچھا سر، یہ ساتھ بتائیے گا کہ لاز بھی وہاں کچھ اس طرح کے کالے قوانین جو ڈریکونین لاز انہوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کس طرح کے قوانین ہیں اور جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیے آج جو وہاں انہوں نے کالے قوانین تو اسپیشل پاور آرمڈ ایکٹ ہیں، عام جو ہیں وہاں PSA ہیں، پبلک سیفٹی ایکٹ جس کو کہتے ہیں. کسی بھی کشمیری کو، کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی طالب علم کو وہ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جی خطرہ ہے پبلک سیفٹی، پبلک کے لیے ان کو وہ لگاتے ہیں تو مختلف جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. آرمی کے جو ایکٹ ہیں، افسا ہیں وہاں، وہ جس سے پہلے اس کے وہ تو ختم کیا ہوا ہے، البتہ اس کے تحت نظر بند ہمارے ہزاروں نوجوان ہیں، ان کی بیل ہی نہیں ہوتی ہے. تو عالمی دنیا کو چاہے دیکھیں، ہندوستان دنیا کے لیے اس وقت بہت بڑی منڈی ہے. جس بات کا ہمیں بہت دکھ ہے عالمی اداروں سے، خاص کر جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، جو بندروں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، بلیوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، کشمیر کا خون ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. کشمیر میں بہتا ہوا لہو، معصوم لہو ان کو نظر نہیں آتا ہے. ہمیں گلہ ہے ان سے. بے شک ہندوستان ان کے لیے اس وقت بہت بڑی منڈی ہے، صرف اس بنیاد پہ، صرف پیسے کی بنیاد پہ، ورنہ ان کو پتہ ہے دنیا کے جو ہندوستان عالمی دنیا کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. انہوں نے 2 سال پہلے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ ہندوستان کو متنبع کیا گیا تھا کہ آپ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں، آپ کے فوج جو ملوث ہیں، تو اس کا آپ اس کو روک تھام کریں. ہماری یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں عالمی دنیا سے، خاص کر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، خاص کر امریکن جو یہ صدر ہیں اس وقت، ہمیں ان سے بہت زیادہ توقع وابستہ تھی، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو برداشت نہیں کریں، ڈیموکریٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر عملاً ایسا کچھ نہیں آیا. یہ پچھلے دنوں جب مودی امریکہ گیا ہے، یہ وہی مودی ہے جس کو امریکہ آنے پہ پابندی تھی جب گجرات کا واقعہ ہوا. یہ وہی مودی ہے، گجرات کہا جاتا. تو امریکہ میں اس پہ آنے کی پابندی تھی. پچھلے دنوں جب اسے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، جب اس کو اتنا ویلکم کیا گیا، ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ دنیا کا دوہرا معیار ہے، سیدھا نظر آ رہا ہے دنیا کا دوہرا معیار ہے. یہ وہی مودی ہے جس نے گجرات میں، جس کو بوچرف گجرات کہا جاتا تھا، آج اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو ہم دنیا سے یہی اپیل. چیز اور میں آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا آپ کی موجودگی کا کہ نوجوان اب کشمیر کا کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں گیسٹ تھے، انہوں نے بڑا بریفلی بتایا کہ پیسفل سٹرگل کو وہاں بڑا
ایسے طریقے سے دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ جب لیڈرشپ جیلوں میں ہے, پریس کلبز بند ہیں, میڈیا بین ہے, تو ایسے میں کشمیری نوجوان کے ذہن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے گو کہ پرامن رہنا چاہیے. آپ کا جو آرگنائزیشن ہے APHC ہے, یہ بھی ایک پرامن جماعت ہے, لیکن ایک بینگ اے ینگ لیڈر اور ایک نوجوان کشمیری کیا دیکھ رہا ہے اس سارے حالات میں؟ اس کے پاس اب کیا اسپیس ہے؟ وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز کیسے اٹھائے گا؟ دیکھیے 27 اکتوبر سے جب ہندوستان نے کشمیریوں کے حق پہ شب خون مارا ہے, جب وہاں 1947 میں انہوں نے جبراً فوج داخل کی ہے وہاں, تب سے ہی کشمیر کا نوجوان ہندوستان کے اس ظالمانہ اور اس غاصبانہ قبضے کے خلاف تب سے برسر پیکار ہے. اب اس کے مختلف مراحل آئے. وہاں 88 میں ایک جو الیکشن ہوا ہے مف کے نام سے, اس وقت کشمیریوں نے یہ بھی سوچا کہ دیکھتے ہیں, مگر جب اس کو جیتنے والوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہی بنیاد بنی. پھر کشمیر کے نوجوان نے یہ سمجھا ہے کہ اب ہندوستان اس طرح کی بات نہیں, تو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے بھی جیتنے والے کا احترام نہیں کرتا تو یہ کیا کرے گا؟ تو اسی کے بنیاد پہ پھر جو محمد یوسف شاہ صاحب وہ سید صلاح الدین بنے, جو کھلی بات ہے, مطلب جو جیتے ہوئے لوگ تھے وہ جیت رہے تھے. پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ کشمیر کے نوجوان نے یہ سمجھا کہ ہم بندوق اٹھائیں گے, تو ہندوستان کے خلاف برسر پیکار ہو گئے. تب سے لے کر آج تک کشمیر کا نوجوان ہندوستان کے اس ظلم اور جبر کے خلاف برسر پیکار ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہر گاؤں جائے, ہر شہر جائے, قبرستان آباد ہیں جن میں ہمارے نوجوان دفن ہیں. لاکھ کے قریب کشمیر کے نوجوان پچھلے 32 سالوں میں شہید ہو گئے اس جدوجہد کے, خود ارادیت کے اس حصول کے لیے قربان ہو گئے. آج کا کشمیری نوجوان بھی آپ دیکھیں سالوں سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے, مگر اس کے پائی استقلال میں, اس کے جذبے میں ذرا بھی کمی آپ کو نہیں ملے گی. آپ اس وقت جو ہندوستان نے دبا کے رکھا ہے, مطلب آپ دیکھیں, میں ابھی بات کر رہا تھا کہ فیس بک پہ لکھتا ہے یا کسی بھی معمولی جو بھی بہانہ ملتا ہے تو جیل بھیج دیتے ہیں, سالوں سال وہ جیل میں پڑے رہتے. مگر وہ جو ان کا اپنا ہے حقیقت خود ارادیت کا جو جذبہ ہے اس میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی ہے. اس وقت بھی کشمیر کا نوجوان ان تمام مسائل مشکلات کے باوجود اپنی اس جدوجہد آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش میں ہیں, اور جب بھی ان کو موقع ملے گا ہر حوالے. دیکھیں کشمیر کا نوجوان کبھی ہندوستان کو ویسے مطلب ہندوستان کے عوام کو ہندوستان کا میڈیا غلط بتا رہا ہے. کشمیر کا نوجوان چاہے جموں کا ہے, چاہے ڈوڈا کا ہے, چاہے ویلی کا ہے, چاہے کسی بھی جگہ کا ہے, اس نے ہندوستان کا ظلم, ہندوستان کا یہ جبری قبضہ نہ کبھی مانا ہے نہ آئندہ کبھی مانے گا. اور انشاءاللہ وہ کشمیر کا نوجوان, کشمیر کا بزرگ, وہ ہندوستان سے آزادی حاصل کر کے رہے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ خون جہاں گرتا ہے, جہاں معصوم خون گرتا ہے, وہاں کبھی بھی ظالم کا راج نہیں ہوتا ہے. وقت لگے گا, اس میں ظلم ہیں, مطلب مصائب ہیں, اس میں شک نہیں. کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں اندرون وہاں کشمیر کے حالات کیا ہیں. مطلب وہ انتہائی کربناک, انتہائی شرمناک ہیں, جو جس طرح ہندوستان نے کشمیر کو آپ سمجھے ایک میدان جنگ بنایا ہوا ہے جو اس وقت وہاں وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود کشمیر کا نوجوان پرعزم ہے, اور انشاءاللہ یہ پرعزم رہے گا تب تک جب تک ہندوستان کا جبری قبضہ ختم نہیں ہوتا ہے کشمیر سے. سر ایک بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے, دفتر خارجہ پاکستان سے آپ ہماری اس پروگرام کے ذریعے بینگا کشمیری, بینگا سن آف سوئل کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم ہندوستان کے خلاف ایک اچھے انداز میں دنیا کو اس کو ایکسپوز کر سکیں اور اس کی جو بربریت ہے وہاں وہ دنیا تک پہنچا سکیں؟ دیکھیں بہت اچھی بات کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سوائے پاکستانی میڈیا کے. اب دیکھیں ہم اپنی بات پاکستان کے ذریعے سے باہر پہنچا سکتے ہیں. پاکستانی میڈیا پہ ذمہ داری ہیں. دیکھیں ہندوستان کا میڈیا, یہ بار بار ہم کہتے ہیں, 4-5 گھنٹے پرائم ٹائم دیتا ہے 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک صرف کشمیر پہ, وہ لوگوں کو جھوٹ بتانے کے لیے, ہندوستانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. مگر ہمارے پاس اتنے حقائق ہیں, اور اس لیے میں گزارش کروں گا پاکستان کے تمام چینل مالکان سے کہ کشمیر کے لیے پلیز جو وہاں کے حقائق ہیں, جو وہاں سچائی ہیں, جو ہندوستان کر رہا ہے, اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے آپ اپنا رول پیش کریں. آپ کم سے کم 1-آدھا گھنٹہ کشمیر کے لیے مختص کریں. دفتر خارجہ دیکھیں پاکستان حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں, پاکستان جس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں, مطلب اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. مطلب اگر ہندوستان کا ڈیفینس منسٹر وہاں بارڈر پہ ایک فوجی
فوجی کو کہتے ہیں آپ آزاد کشمیر جانے کے لیے تیار ہیں, مظفر آباد جانے کے لیے تیار ہیں, ہم کیوں ڈریں گے کہ حریت کانفرنس کو یہ کہنے کے لیے آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. دفتر خارجہ کو کھل کے کشمیریوں کی حمایت کرنی چاہیے. دیکھیے 5 اگست جس پہ بات ہو رہی تھی, ہندوستان نے کھلی دہشت گردی کی ہے, کھلے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہے. اب دیکھیں اندر کشمیر, جس طرح پہلے وہ راجہ خادم صاحب نے بات کیا, آپ وہاں ایک ڈبہ رکھیں نا کشمیر میں, دیکھیں نا سری نگر کے لال چوک میں اتنے فوج کے باوجود آپ وہاں کہتے ہیں نا اس کشمیر میں کشمیریوں کے دل ہم نے جیتے, وہاں آپ دیکھیں نا آپ کو ووٹ پڑتے ہیں یا پاکستان کے حق میں ووٹ پڑتے ہیں, اتنا فوج کہ 10 لاکھ فوجیں ہیں ان کے, اس کے باوجود آپ کا قبضہ ہے وہاں. آپ صبح اعلان کریں کشمیر کے لال چوک میں, دیکھیں وہاں کے لوگوں سے پوچھیں آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان کے ہم ویسے شکر گزار ہیں جو ہماری مطلب کر رہے ہیں ہر حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ. البتہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. جو ڈیمانڈ ہے جو کشمیری مطلب ہمارے نظریں جو ہیں ان لوگوں کے جو کشمیر میں اس وقت ظلم سہ رہے ہیں, ان کی تمام توقعات جو ہیں پاکستان سے ہیں. اور ایک سر آخری چیز اور آپ سے پوچھوں گا کہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں اور یا اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ جو جس طرح کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. ہوتا ہے کہ ان کے پاس وسائل کم ہیں. ہندوستان بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں دنیا میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنی لابنگ پہ اربوں روپے لگا رہا ہے انڈیا, تو اس کا بہت زیادہ ہمارے کم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم پہلے ان کے اثرات ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, تو البتہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. بین الاقوامی دنیا تک اپنی بات پہنچانے کی اور زیادہ ضرورت ہے. جس انداز سے وہ کر رہے ہیں اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے, تاکہ کشمیر کا دیکھیں اس وقت 32 سالوں سے کشمیر کی ماں, کشمیر کی بہن, کشمیر کی بیٹی کس کرب میں گزر رہی ہیں. اس کرب کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر زاہد صاحب آپ کی قیمتی وقت. ناظرین, ہم نے آج یہ خصوصی پروگرام آل پارٹیز حریت کانفرنس کے آفس سے کیا اور اے پی ایچ سی کی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بات کی, ان کے خیالات, ان کے جذبات آپ تک پہنچائے. اور سب خوشائند بات ہے کہ اس تمام جبر کے باوجود, ان تمام حالات کے باوجود, کم ریسورسز کے باوجود جو کمٹمنٹ ہے, جو جذبہ ہے, جو پاکستان کی کشمیریوں کے دلوں میں محبت ہے وہ قائم و دائم ہے, بلکہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور بڑا واضح, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج آج اے پی ایچ سی کے لیڈرز نے جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تھے انہوں نے دیا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو مرضی ہندوستان پروپیگنڈا کرے, کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا اور وہ اپنی تحریک آزادی کو منزل مقصود تک پہنچانے تک جاری رکھیں گے. اور آخر میں جو ہماری دونوں جو مہمان تھے, دونوں کا ایک چیلنج تھا جس کو میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ہندوستانی میڈیا ہماری اس بات کو ضرور اٹھائے, دیکھے. انہوں نے ایک بڑا واضح چیلنج دیا ہے. دونوں کا تعلق ظاہر آکوپائڈ کشمیر سے ہے, دونوں وہاں کے حالات کو جانتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ انہیں چیزوں کا پتہ ہے. تو ان کا چیلنج ہے کہ وہاں 2 باکس رکھے جائیں اور نریندر مودی اپنی 10 لاکھ فوج کے ہمراہ وہاں لوگوں کو صرف رائے کا حق دے, اور تاکہ اسے پتہ چلے کہ آج بھی ان تمام حالات کے باوجود, جبری گمشدگیوں کے باوجود, قتل و غارت کے باوجود, لیڈرشپ کے جیلوں میں ہونے کے باوجود, وہاں کا کشمیری آج بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دے گا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.